بد نصیب میرے اللہ اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، بد نصیب میرا اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، بد نصیب میرا اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کون بد نصیب جس کو میرا اللہ نہ دیکھے؟ کون بد نصیب جس کے ساتھ میرا اللہ کلام نہ کرے؟ کون بد نصیب جس کو میرا اللہ معاف نہ کرے؟ کون بد نصیب جس کو میرا اللہ عذاب میں پھینک دے؟ وہ بد نصیب جس کی سلوار، جس کا تہبند، جس کی پینٹ، جس کا ٹراؤزر، جس مرد کے ٹخنے ڈھپ جائیں اور چھپ جائیں اور جس عورت کے ٹخنے نظر آنے شروع ہو جائیں، یہ دنیا کے بد نصیب انسان۔ آج جو جہنم میں تم جل رہے ہو، تم وہی مفتی صاحب تو نہیں ہو، تم وہی قاری صاحب تو نہیں ہو، تم وہی عالم نہیں ہو جو ہماری مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، تم وہ نہیں ہو جس کے درس ہم سنا کرتے تھے، سارے پہچان جائیں گے تم وہ نیک ہونا جو ہمیں جہنم سے ڈرایا کرتے تھے۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ تم یہاں کیوں پوچھ گئے؟ کہے گا ہاں کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی۔ میں تمہیں نیکی کا بڑا حکم دیتا تھا لیکن اپنی باری میں عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں جہنم سے بڑا ڈراتا تھا لیکن خود بھول جاتا تھا، تمہیں جگانا مجھے یاد رہا، خود میں ہوش میں آنا بھول گیا۔ اتنے بڑے عذاب میں ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا۔ سارے جہنمی اپنے عذاب کو بھول کر اس کے پاس جمع ہو جائے اور کہیں گے تو وہ نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا؟ کہے گا ہاں وہی ہوں، تم نے صحیح پہچانا، تو پھر ادھر کیسے آئے؟ بد نصیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ دنیا میں بد نصیب انسان وہ ہے جس کو رب تعالی نے جنت میں جانے، جہنم سے بچنے کے تمام اسباب اور مواقع عطا کیے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مگن ہوا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ اپنے رب کو منا نہ سکا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ بد نصیب ہے وہ جس کو مولا نے رمضان عطا کیا، آسمان کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جہنم کی طرف بلانے والے شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا، ایک فرشتے کو اعلان کرنے کے لیے لگا دیا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ یہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ دنیا میں بد نصیب وہ بھی ہے جس کے سامنے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، لیکن اس نے ان پر درود پڑھ کے اللہ کی رحمتیں اور پیغمبر علیہ السلام کی سفارش کو حاصل نہ کیا۔ یہ دنیا کا بد نصیب انسان، اور بد نصیب وہ بھی ہے جس کو اللہ نے بوڑھے والدین عطا کر دیے، ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتا تھا لیکن نہ کما سکا۔ یہ بھی دنیا کا بد نصیب انسان۔ میرے آقا کی وہ حدیث اسی بات کی ترجمانی کرتی ہے، آمین آمین آمین، تباہ و برباد ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے دنیا کا بد نصیب جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام بد دعا کر دیں، جبریل علیہ السلام بد دعا کر دیں۔ یہ دنیا کا بد نصیب انسان جس کے لیے جنت کے سارے مواقع تھے، لیکن اس نے ان کو اپنے لیے جنت کا راستہ نہ بنایا اور جہنم کی طرف چلا گیا۔ یہ دنیا کا بد نصیب، اور وہ بھی دنیا کا بد نصیب جس کو موقع ملا اور اس نے نیکی کی، لیکن اس کی نیکی
روز قیامت اس کے کام نہ آئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، فقیر اور بد نصیب کسے کہتے ہیں، محتاج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوٹھیاں بنگلے نہ ہو۔ صحابہ نے وہی کہا اس کو فقیر کہتے ہیں، محتاج کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، میری امت کا فقیر، میری امت کا محتاج، میری امت کا بد نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، جس کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے نہیں۔ میری امت کا فقیر وہ ہے یاتی بصیام وصلاۃ وزکات، وہ آئے گا نیکیوں کے ڈھیر، روزوں کے ڈھیر، زکوٰۃ کے ڈھیر، صدقہ و خیرات کے ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن اس کی آنکھ صحیح نہ استعمال ہو سکی، اس کا ہاتھ صحیح استعمال نہ ہو سکا، اس کے کان صحیح استعمال نہ ہو سکے، اس کی زبان صحیح استعمال نہ ہو سکی۔ چاہیے تو یہ تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کماتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، چاہیے تو یہ تھا ان ہاتھوں سے کماتا، مسجد مدرسے میں خرچ کر دیتا، چاہیے تو یہ تھا ان آنکھوں کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا، چاہیے تو یہ تھا اس زبان کے ساتھ اس اللہ کے ذکر کو تر رکھتا، چاہیے تو یہ تھا اس کے کان قرآن سننے میں مصروف ہوتے، چاہیے تو یہ تھا اس کی آنکھیں قرآن دیکھنے میں مصروف رہتی، لیکن بد نصیب جس کا ہاتھ، جس کی آنکھ، جس کے کان، جس کی زبان، جس کا ایک ایک وجود اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا اور نیکی بھی کرتا رہا اور ایسے گناہوں میں ڈوبا کہ ساری نیکیاں برباد کر بیٹھا۔ آقا فرماتے ہیں یاتی بصیام، روزہ تو رکھ کر آئے گا، وصلاۃ، نماز تو پڑھ کر آئے گا، وزکات، زکوٰۃ تو دے کر آئے گا، لیکن جب اللہ کے سامنے آئے گا قد شتم ھذا وقد قذف ھذا وقد ضرب ھذا واکل مال ھذا، ایک آئے گا اللہ اس نے اپنی زبان سے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آئے گا اللہ اس نے اپنی زبان سے میرے اوپر بہتان باندھے تھے، تیسرا آئے گا اللہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے فضول میں مارا تھا، چوتھا آئے گا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ میرا رب اس بد نصیب کی طرف دیکھے گا اور اس کی نیکیاں، اس کے نیک اعمال، اس کی روزوں کی نیکی، اس کے صدقے کی نیکی، اس کی نماز کی نیکی، اس کی زکوٰۃ کی نیکی اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی۔ اگر لینے والے زیادہ ہوئے وہ آ کر میرے رب سے مانگیں گے، میرا اللہ کہے گا اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں، چلو تم اپنے گناہ پکڑو اور اس کے کھاتے میں ڈال دو، ثم طرح فی النار۔ بد نصیب حاجی صاحب، بد نصیب نمازی صاحب، بد نصیب سخی صاحب جس نے ساری نیکی کر کے برباد کر بیٹھا، اس کو پھر پکڑا جائے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، یہ بات کسی بے نماز کے لیے نہیں، یہ بات کسی بے روز کے لیے نہیں، یہ بات کسی کنجوس اور فقیر کے لیے نہیں، یہ بات تو صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے۔ بد نصیب جس کی نیکیوں کے بڑے ڈھیر لیکن اس کے کام نہ آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ایک بندہ روز قیامت آئے گا، اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر، تہامہ کے پہاڑوں جیسی ٹھوس، اونچی،
چوڑی لمبی پہاڑوں جیسی نیکیوں کے ڈھیر، لیکن جب اللہ کے سامنے آئے گا فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، میرا رب وہ نیکیاں اس طرح اڑا دے گا جس طرح تیز آندھی میں ریت کے ذرات اڑ جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تہجد کو اٹھا، اس نے اشراق کو پڑھا، اس نے فجر کو ادا کیا، وہ عشاء تک بیدار رہا، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہا، ایک نیکی کرنا مشکل تھا، اس کے پہاڑوں جیسے نیک اعمال، لیکن سارے ریت کی طرح ختم۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، نوجوان بیٹوں، نوجوان بہنوں، نوجوان بیٹیوں، اپنی زندگی کو، اپنی خلوت کو بچا لو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو، اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، اپنے موبائلوں کو پاک کر لو۔ میرے آقا کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یصومون کما تصومون، جس طرح تم روزے رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہوگا، یصلون کما تصلون، جس طرح تم نماز کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو وہ بھی کھڑا ہوتا ہوگا، لیکن اس کی ساری نیکیاں برباد۔ صحابہ پوچھنے لگے صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ذرا جلدی بتا دے وہ بد نصیب کون؟ ہم نے تو نیکیوں کے لیے اولادوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، قوم قبیلے کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، دنیا کی جھوٹی عزتوں کو چھوڑا تاکہ ہماری نیکیاں بچ جائیں، روز قیامت بد نصیب نہ بنے۔ آقا ہمیں جلدی بتائیں وہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا ہاں، جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کے صدقے، جن کی تلاوتیں تمہارے جیسے ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے بیٹھتے تھے، جب تنہائی میں جاتے ہیں، اس وقت وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر کے آنکھیں بے حیائی دیکھتی ہیں، زبان بے حیائی بولتی ہے، کان نامحرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ غلط چیزوں کو سکرول کرتے ہیں۔ ان کی یہ خلوت کے گناہ ان کی زندگی کی ساری کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ بد نصیب، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ خدا را اپنے موبائلوں کو پاک کر لو، رات کی تنہائیوں کو پاک کر لو، اپنی جلوت اور خلوت کو صاف کر لو، تم اس بد نصیبی سے بچ جاؤ گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، کیسا بد نصیب، روز قیامت میرے رب کہیں گے چل میں تیرے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا۔ کتنا بد نصیب، میرے رب کی رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی انسانوں پر، پرندوں پر، حیوانوں پر، حشرات پر، جمادات پر، نباتات پر، ساری مخلوقات پر میرے اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ روز قیامت میرے اللہ باقی 99 حصے لے کر بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن 3 قسم کے بد نصیب میرا اللہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ بد نصیب میرے اللہ اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، بد نصیب میرا اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، بد نصیب میرا اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کون بد نصیب جس کو میرا اللہ نہ دیکھے؟ کون بد نصیب جس کے ساتھ میرا اللہ کلام نہ کرے؟ کون بد نصیب جس کو میرا اللہ معاف نہ کرے؟ کون بد نصیب جس کو میرا اللہ عذاب میں پھینک دے؟ وہ بد نصیب جس کی سلوار، جس کا تہبند، جس کی پینٹ، جس کا ٹراؤزر، جس مرد کے ٹخنے ڈھپ جائیں اور چھپ جائیں اور جس عورت کے ٹخنے نظر آنے شروع ہو جائیں، یہ دنیا کے بد نصیب انسان۔ غور کیجئے گا،
آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج میری بیٹیوں کے پاؤں اور ان کے ٹخنے ننگے، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے والد اور چچا، ان کے پاؤں ڈھکے ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا روز قیامت بد نصیب جس کے پاؤں کے ٹخنے اس کی سلوار سے ڈھانپ دیے گئے، میرا اللہ روز قیامت اس سے کلام نہیں کرے گا، میرا اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، میرا اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور میرا اللہ اس کو دردناک عذاب دے دے گا۔ بد نصیب المنان بما آتا، اس نے کسی کو دیا، غریب کو دیا، بیوہ کو دیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، اللہ کے نام پہ دیا، بعد میں اس کا احسان چڑھایا، بعد میں اس کو جتلانا شروع کر دیا، بعد میں اس کے تذکرے شروع کر دیے۔ فرمایا بد نصیب یہ اپنی سخاوت سے بجائے جنت کے جہنم خرید گیا۔ بد نصیب المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، پیسے تو کمانے تھے، حلال کما لیتا، پیسے تو کمانے تھے، طاہر کما لیتا، چیز تو بیچنی تھی، محنت کر لیتا، جس نے جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچا، بد نصیب میرا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس آج پیسہ ہے، جنت لے سکتا تھا، لیکن افسوس کہ اللہ کی جنت نہیں کما سکا۔ یقین جانیے وہ جنت اتنی قیمتی، اتنی مہنگی ہے کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کا ایک گز کا ٹکڑا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تم سارا لے کر اگر صحیح سودا کرنا چاہو تو تم خرید نہیں سکتے ہو، لیکن میرے اللہ نے سیل لگائی، میرے اللہ نے رحمت کی، میرے مولا نے کہا تم تھوڑی سی سخاوت کر کے ذرا دنیا میں میرا گھر بنا دو، میں جنت میں تمہارا گھر بنا دوں گا۔ بد نصیب جس کے پاس پیسے تھے، دنیا کے پلاٹ تو خرید لیے، پیسے تھے اولاد کی جائیداد تو بنا گیا، پیسے تھے کوٹھیاں بنگلے تو بنا گیا، پیسے تھے فارم ہاؤس تو بنا گیا، پیسے تھے بینک بیلنس تو بنا گیا، پیسے تھے جمع کر کے چھوڑ گیا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مسجد پر مدرسے پر لگا کر اپنی جنت نہ خرید سکا۔ بد نصیب دنیا کے گھر تو لے لیے، دنیا کے فارم ہاؤس تو لے لیے، دنیا کی پراپرٹی تو لے لی، دنیا کی جائیداد تو بنا لی، لیکن بد نصیب اس کو جنت کا محل خریدنے کی توفیق نہ ملی۔ پھر کیا ہوگا جب دنیا کے اندر دارالفلاح سے تعاون نہیں کرے گا، جب دنیا کے اندر ضرورت کی جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا، جب دنیا کے اندر مساجد پر خرچ نہیں کرے گا، جمع کر کر کے رکھے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آئے گی تو کہے گا ربا مجھے واپس کر دے۔ ارے تو واپس کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، ایک منٹ دے دے، ایک لمحہ دے دے۔ ارے تو کیا کر لے گا ایک لمحے میں؟ کیا تو اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم وہ موت کے فرشتے دیکھ کر یہ نہیں کہے گا ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں اپنے ابو کا چہرہ دیکھاؤں، ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں، ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں اپنے کاروبار کو نظر ڈال لوں۔ ایسا نہیں کہے گا۔ پھر کیا کہے گا؟ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک منٹ دے دے، ایک لمحہ دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ ارے کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب مجھے سمجھ آ گئی، مجھے دنیا کی حقیقت پتہ چل گئی، مجھے دنیا کے مال کی سمجھ آ گئی۔ اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں سارا مال تیرے راستے
راستے میں صدقہ کر کے تیری جنت لینا چاہتا ہوں۔ اعلان ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ بد نصیب، اگر تو 2 منٹ پہلے خرچ کر لیتا جنت تیری بن جانی تھی۔ آج تمہیں اب وقت نہیں ملے گا، جب موت کا وقت آ جائے بد نصیبی شروع ہو جائے گی۔ بد نصیب جس نے دنیا کی فکر کر لی، اپنی آخرت کی فکر نہ کر سکا، پھر جب یہ قبر سے اٹھے گا، دنیا کے اندر گاڑیاں خرید لی، دنیا کے اندر سواریاں خرید لی، دنیا میں جب بھی مہنگی گاڑی آتی، اعلیٰ گاڑی آتی، اس کی نظر بڑی جلدی جاتی، لیکن بد نصیب روز قیامت کی بد نصیبی کہ وہ اپنی سواری نہ خرید سکا۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اٹھے گا قبر سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ اٹھے گا آنکھوں سے اندھا، نبینا اٹھے گا، پاؤں اوپر چہرہ نیچے، اوندے منہ کر کے چلایا جائے گا، کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب۔ اب رب یاد آ جائے گا، رب کا پتہ چل جائے گا، کہے گا اے میرے رب میری آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی، تیرے سورج کا نور کہاں چلا گیا، تیرے چاند کی روشنی کہاں چلی گئی، لما حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، مجھے اوندے منہ کیوں اٹھایا ہے۔ میرا رب کہے گا ہاں ہاں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں آئی تھی، قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، سیرت آئی تھی، شریعت آئی تھی، تو نے اس کو بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہ دنیا کا بد نصیب انسان جس نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کو بلا دیا، پھر اسی طرح اٹھا کر جب اس کو میدان محشر میں پہنچایا جائے گا نا، وہاں انسان ہی نہیں آئیں گے، سارے انسان بھی آئیں گے، جن بھی آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، پرندے بھی آئیں گے، درندے بھی آئیں گے، حیوان بھی آئیں گے، جمادات، نباتات، ساری جاندار مخلوقات وہاں میدان محشر میں پہنچیں گے۔ جب یہ ساری دنیا کو دیکھے گا نا تو وہاں ایک اور منظر اس کو نظر آئے گا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى۔ انسانوں کے آتے آتے ایک دم سے زوردار آواز آئے گی، چیخو پکار کی آواز، شہیقاً وَهِیَ تَفُورُ، بڑی چیخو پکار آئے گی، سب کی نگاہیں اٹھیں گی، ارے کون آ گیا؟ دیکھا جائے گا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جا رہا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہیں، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوئے ہیں۔ سمعوا لها شہیقا وَهِیَ تَفُورُ، وہ جوش مار مار کے دھاڑ رہی ہوگی آگ، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے اور اپنے مجرموں کو اپنے اندر لے لے۔ جب یہ اس جہنم کو دیکھے گا وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اس دن کے لیے کوئی آگے بھیج دیتا، ہائے کاش میں دنیا میں نمازیں پڑھ لیتا، ہائے کاش میں دنیا کی رنگینیوں سے نکل جاتا، ہائے کاش میری زبان، میری آنکھ، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا وجود اس اللہ کے سامنے جھک جاتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اس سے بچنے کے لیے کچھ آگے کر بیٹھتا، لیکن وہاں اس کا پچھتانا وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، یہ نصیحت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اب کیا پچھتائے ہود، جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب وقت گزر گیا، یہ دنیا کا بد نصیب اب اس کی بد نصیبی ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت انسان پیاس کا مارا ہوا جب دوڑے گا، حوض کوثر نظر آئے گا،
حوضے کوثر نظر آئے گا، میرے آقا وہاں کھڑے ہوں گے، دوڑتا ہوا انسان جائے گا، میرے آقا اپنے ماننے والوں کو پلا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آج ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، آپ کرواتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ بٹھاتے ہیں، ہم آپ سے باتیں سنتے ہیں، آپ سناتے ہیں، آپ ہمیں پہچانتے ہیں، روز قیامت اتنی دنیا ہوگی، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی کے پاس گھوڑوں کا بڑا استبل ہو، سارے گھوڑے سیاہ ہو، ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا چہرہ بھی چمک رہا ہو، اس کے اگلے پاؤں بھی چمک رہے ہو، پچھلے پاؤں بھی سفید ہو، ہزاروں سیاہ گھوڑوں میں وہ ایک سفید گھوڑا دور سے نظر آئے گا کہ نہیں؟ کہا آقا آ جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، پریشان نہ ہونا، تم دنیا میں نماز پڑھ کے آ جانا، جب تم وضو کرو گے تمہارے وضو کے پانی سے تمہارا چہرہ چمک اٹھے گا، تمہارے ہاتھ چمک اٹھیں گے، تمہارے پاؤں چمک اٹھیں گے۔ بد نصیب جس کو وضو نصیب نہ ہوا، بد نصیب جس کو نماز نصیب نہ ہوئی، بد نصیب جو میری آقا کا امتی تو تھا لیکن اس کا چہرہ نہ چمکا، اس کے ہاتھ نہ چمکے، اس کے پاؤں نہ چمکے، میرے آقا اس کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اور اس سے بڑا بد نصیب جس کا چہرہ بھی چمک رہا، ہاتھ بھی چمک رہے، پاؤں بھی چمک رہے، لیکن وہ آئے گا میرے آقا اس کا چہرہ دیکھیں گے، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، حوض کوثر سے پانی لے کر اس کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، ایک دم سے درمیان میں دیوار آ جائے گی، میرے آقا تڑپ اٹھیں گے، فرشتوں دیوار پیچھے کر دو، فرشتوں دیوار پیچھے ہٹا دو، میرا امتی آیا ہے، میرا ساتھی آیا ہے، میرا ماننے والا آیا ہے، میں اس کو حوض کوثر سے پنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے آقا چہرہ اس کا چمکتا ہے، ہاتھ اس کے چمکتے ہیں، پاؤں اس کے چمکتے ہیں، آپ نشانی صحیح دیکھ رہے ہیں، لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ بد نصیب ہے کہ اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ بد نصیب چہرہ چمک اٹھا لیکن حوض کوثر نہ ملا، بد نصیب ہاتھ چمک اٹھے لیکن حوض کوثر نہ ملا، کیوں بد نصیب؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ہاں اس وقت چہرہ اس کا جھک جائے گا، اس کے ہاتھ چمکنے کے باوجود، چہرہ چمکنے کے باوجود اب چہرہ نیچے ہو جائے گا۔ میرا رب پوچھتا ہے تمہیں پتا ہے اس سے یہ عمل کیوں ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، اس کی پیشانی نیکیاں کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن حوض کوثر سے محروم، کیونکہ اس کی نماز، اس کا وضو، اس کی عبادت میرے پیغمبر کی سیرت کے مطابق نہیں۔ بدعتی انسان تھا، اس نے نماز تو پڑھی لیکن اپنے طریقے کے مطابق، وضو تو کیا لیکن اپنے طریقے کے مطابق، نماز تو پڑھتا رہا لیکن باپ دادے کی نماز پڑھتا رہا، میرے پیغمبر کی سیرت اور سنت کی نماز نہ پڑھی، وضو تو کیا لیکن باپ دادے کا وضو کیا، میرے پیغمبر کا وضو نہ کیا۔ اس بدعتی کی یہ پیشانی، اس کے ہاتھ چمکنے کے باوجود دنیا کا بد نصیب انسان، محروم، بد نصیب۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے، اسے پوچھا منذ کم تصلی، ارے مجھے بتا کتنی دیر سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، میں ہفتے کا نمازی نہیں، میں سال کا نمازی نہیں، میں 5 سال کا نمازی نہیں، منذ 40 سنہ، مجھے نماز پڑھتے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں۔ فرمایا ما صلیت واحدہ، اللہ کی قسم تو نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی، اگر مجھ سے فتویٰ لو تو نے زندگی میں ایک بھی نہیں پڑھی۔ ما صلیت واحدہ، 40 سال کا نمازی
قیام، رکوع، سجدے، تشہد، ماتھے پہ محراب، لیکن ما صلیت واحدہ، بد نصیب کہ جس نے نماز بھی پڑھی اور اپنی مرضی کی پڑھی. پڑھو نماز لیکن یہ جملہ چھوڑ دو، پڑھو صحیح، جن مرضی پڑھو، پڑھو صحیح، جیسے مرضی پڑھو، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کی جس کا طریقہ میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا. بد نصیب جو روز قیامت اللہ کے وہاں جا کر بھی اپنی نیکیوں کا بدلہ نہ لے سکے. پھر جب یہ انسان کھڑا ہوگا، نامہ اعمال لا کر رکھا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، انسان دیکھ کے کہے گا ارے یہ کیسی کتاب ہے، میری زندگی کے بڑے راز تھے جو میرے والد کو معلوم نہیں، میری اولاد کو پتہ نہیں، میری بیوی کو پتہ نہیں، میرے بچوں کو علم نہیں، لیکن افسوس یہ کیسی کتاب ہے، میرا بڑے سے بڑا گناہ، میری چھوٹی سے چھوٹی غلطی، میرا بڑے سے بڑا پاپ، میری چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی بھی اس کتاب میں موجود ہے. کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملے، لیکن اس کو دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. میرا رب بلائے گا اسے، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور میرا اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں سامنے نہیں دے گا. وَرَاءَ ظَهْرِهِ الٹے ہاتھ کو موڑا جائے گا، کمر کے پیچھے کیا جائے گا. جب الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، سمجھ لو ناکام، بد نصیب، بد قسمت، بد مراد، دنیا کا بد نصیب انسان جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، بد نصیب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جب الٹے ہاتھ میں ملے گا فوراً کہے گا ہائے میں بد نصیب، ہائے کاش لم اوت کتابیہ، مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرا حساب نہ ملتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مر چکا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مر کے مٹی ہو چکا ہوتا، مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا، ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس جس کو میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا، دنیا میں رشوت دے کے ہر کام ہو جاتا تھا، دنیا میں پیسہ ہر جگہ چل جاتا تھا، دنیا میں میری سیاست، میری چودراہٹ، میرا منصب، میرا عہدہ، میرا نام، میرا تذکرہ ہر جگہ پہ کام آتا تھا، میری اپروچ تھی، افسوس آج میرا پیسہ بھی کام نہیں آیا، میری سیاست بھی کام نہیں آئی، حالانکہ انی سلطانیہ، میری ساری چودراہٹ جاتی گئی. میرا رب کہے گا خاموش، میرے سامنے زیادہ باتیں نہ کر، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتو اس کو پکڑو. یہ 5-6 فٹ کا انسان دنیا میں بڑا اکڑتا تھا، جب اس کو سمجھایا جاتا تھا کہتا تھا دیکھی جائے گی، پکڑو اس کو. 90 فٹ لمبی زنجیر کے اندر، 90 فٹ لمبے سنگل کے اندر اس کو جکڑ دو، اور اس کو جکڑ کر ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں پھینک دو. 6 فٹ کا قد. آج دنیا میں قیدی پکڑا جائے ہتھ کڑی لگا دی جاتی ہے، بڑا قیدی ہو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، بس
یہ 5 فٹ کا قیدی 90 فٹ لمبا سنگل اس کو جکڑ دیا جائے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تیرے رب کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ نہیں سکے گا، زور سے باندھا جائے گا۔ اِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب یہ 5 فٹ کے انسان کو 3 یا 2 فٹ کی جگہ پر ٹھونس ٹھونس کے داخل کیا جائے گا۔ اِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مقرنین، تنگ جگہ پر اس کو وہاں پھینک دیا جائے گا، باندھا ہوا ہوگا۔ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں کہے گا آئے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، مٹی بن جاؤں، جان نکل جائے، جان چھوٹ جائے۔ فرشتے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، بد نصیب آج تو ایک موت نہ پکار، ودعوا ثبورا کثیرا، ہزاروں موتیں مانگ لیکن تجھے موت نہیں آئے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب پھینکی جائے گی ایک پوری فوج، پورا گروہ جہنم میں جائے گا، جہنم کا دروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں درس دینے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ جاءنا نذیر فکذبنا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، اس نے ہمیں بتایا تھا قوم نوح کا غرق ہونا ہمیں بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی، فرعون کا غرق ہونا ہمیں بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی، قارون کا زمین میں دھنسنا ہمیں بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی، لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کا اترنا ہمیں بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی، قوم سمود کا ہواؤں کے اندر بکھیرا جانا ہمیں بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی، قوم عاد پر پتھروں کی بارش کا اترنا ہمیں بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھی جائے گی۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، افسوس ہم ان کی بات پر ایمان نہ لائے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، آج ہمیں یہ بد نصیبی کا دن دیکھنا پڑا۔ اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں دنیا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اے کاش میری پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکتی، اے کاش میری دعاؤں میں کسی کا وسیلہ نہ ہوتا، اے کاش میری زبان سے کسی کو حاجت روا نہ سمجھا جاتا، مشکل کشا نہ سمجھا جاتا، بگڑی بنانے والا نہ سمجھا جاتا، اے کاش میرا رب، میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، مجھے بیماریوں سے شفا دینے والا، مجھے اولادیں عطا کرنے والا، میری بگڑی باتوں کو سیدھا کرنے والا میرا ایک اللہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں دنیا میں اللہ کی توحید کو اپنا لیتا، شرک سے بچ جاتا، آج مجھے یہ بد نصیبی کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج سمجھایا جائے ارے صرف اللہ حاجت روا ہے، یہ بزرگ اعلیٰ ہیں لیکن یہ حاجت روا نہیں مانے گا۔ آج اس کو بتایا جائے تیری دعائیں، تیری منتیں، تیری سماجتیں، تیری باتیں صرف ایک اللہ سنتا ہے، جو دنیا سے چلے جائیں وہ ولی سو جاتے ہیں، وہ تیری باتیں نہیں سنتے، نہیں مانتا۔ آج کہا جائے تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، تیرا بگڑی بنانے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، ایک علی کا اللہ ہے، تیرا رب ہے، وہ تیرا حاجت روا ہے، نہیں مانتا۔ روز قیامت کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش
میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقول یا لیتنی قدم یقول یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. تم نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک سیکھے لگانے والا کو تھوڑے سے گوشت کو ایک لوہے کی سلاخ میں ڈال کے نیچے کوئلے جلا کر کبھی اس کو سیدھا کرتا ہے, کبھی الٹا کرتا ہے, کبھی سیدھا کرتا ہے, کبھی الٹا کرتا ہے. میرا رب کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار. بعض لوگوں کے چہروں کو لوہے کی سلاخوں میں ڈال کر جہنم کی آگ میں الٹا سیدھا کیا جائے گا, سیخوں کی طرح پکایا جائے گا. مولا ان کا جرم کیا ہے؟ ان سے ہی پوچھ لو. وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات مانتے, رسول کی سنت پہ عمل کرتے. ہم نے باپ دادا کو مانا, ہم نے اپنے بزرگوں کو مانا, ہم نے اپنی مرضی کو کیا. ہم نے سوچا دنیا کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, محلہ کیا کہے گا, خاندان کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی. مجھے دنیا کے نخروں نے, مجھے دنیا کے تانوں نے, مجھے دنیا کی باتوں نے, مجھے معاشرے کے ناک نے, مجھے دنیا کے سٹیٹس نے اللہ سے دور کر دیا. میں نے کہا خوشی تو کرنی ہے لیکن دنیا کو راضی کرنا ہے. غمی آ گئی ہے, دنیا کو راضی کرنا ہے. بتانے والے نے بتایا تھا خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکامات ہیں, غمی میں خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی یہ سیرت اور سنت ہے. میں نے اس کو نہ دیکھا, میں نے دنیا میں اپنے ناک کو دیکھا, دنیا کے سٹیٹس کو دیکھا, دنیا میں اپنے تذکرے کو دیکھا. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. بد نصیب, ہائے کاش میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا. میری خوشی کاش اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزر جاتی. میری عید, میری خوشی, میری شادی, میرے معاملے اللہ اس کے رسول کے تابع ہو جاتے. یوم یعض الظالم علی یدیہ, ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا, اپنا چمڑا خود ادھیڑے گا, اپنے آپ کو کھائے گا. یعض الظالم علی یدیہ, اپنے آپ کے اوپر اپنے دانت پیسے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش میں بھی رسول کی سیرت پر چل جاتا, نبی کو اپنا محبوب بنا لیتا, میرا چہرہ اپنے پیغمبر کے چہرے جیسا ہو جاتا, میرا لباس میرے پیغمبر کے لباس جیسا ہو جاتا, میرا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرتا, فلاں سے رشتہ داری نہ کرتا, فلاں سے یاری نہ لگاتا. میرے دنیا میں سوچا یہ مالدار ہے, بیٹی کا نکاح کر دو اچھی رہ جائے گی. میں نے سوچا یہ عہدے دار ہے, رشتہ داری کر لو اچھا رہ جائے گا. میں نے دنیا میں سوچا اس کی بڑی اپروچ ہے, اس سے تعلق جوڑ لو دنیا میں کام آئے گا. یا ویلتا, اے کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میری دوستی فلاں کے ساتھ نہ ہوتی. میری بری محفل, میری بری مجلس, میرا برا ساتھی, میرے برے رشتہ دار, جب میں ان سے جڑا میں اپنے رب سے دور ہو گیا. کاش میں ان کو چھوڑ کر نیک لوگوں سے دوستی کرتا اور آج میں بد نصیب نہ ہوتا. آج ہماری دوستیاں کیا ہیں میرے نوجوان بیٹو؟ آج صرف خواہشات کی دوستیاں, اور کہتے ہو تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا. میری بیٹیوں, اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا. میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں, میرے دوستوں, یہ زندگی ختم ہو جائے گی. آج دنیا میں تم جتنے بھی جھوٹ بول لو, وعدے کر لو, ایک دوسرے پر مر جاؤ, لیکن یاد رکھنا اگر یہ دوستیاں شریعت کے خلاف ہوئی, یعض الظالم,
ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست اور یار نہ بناتا۔ میرا رب کہے گا پھینکو اس کو جہنم میں۔ جب وہ جہنم میں جائے گا پھر وہ کہے گا مولا بڑی دیر سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے تو کچھ دے دے، بڑی دیر کا پیاسا ہوں، پینے کے لیے تو کچھ دے دے۔ ہاں ہاں بدنصیب یشوی الوجوہ بیس الشراب وساعت مرتفقہ، جب دیا جائے گا اتنا گرم پانی چہرے کے قریب لائے گا، یشوی الوجوہ اس کی بھاپ ہی اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، دنیا میں تیرے یار تھے، تیرے دوست تھے، تیری مشکل میں تیرے کام آتے تھے، تیری لڑائی جھگڑے میں تجھ سے آگے ہوتے تھے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج تیرا کوئی یار نظر نہیں آئے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جب کھانے کے لیے مانگو گے جہنمی جہنم میں جلیں گے، پیپ نکلے گی، شور نکلے گا، مواد نکلے گا، گندگی نکلے گی۔ میرا رب کہے گا یہی کھاؤ، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بدنصیب اس وقت انسان اپنے اپنے عذابوں میں ہوں گے، لیکن ایک ان سب سے بڑا عذاب میں ہو، ان سب سے بڑا ایک عذاب میں ہو، ان سب سے آگے ہو۔ ایک شخص جہنم میں ہوگا، اس کا پیٹ چاک کیا ہوگا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر ہوں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوگا، اور اس کی چیخو پکار سن کے سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے اور آ کر کہیں گے أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آج جو جہنم میں تم جل رہے ہو، تم وہی مفتی صاحب تو نہیں ہو، تم وہی قاری صاحب نہیں ہو، تم وہی عالم نہیں ہو جو ہماری مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھا، تم وہ نہیں ہو جس کے درس ہم سنا کرتے تھے، سارے پہچان جائیں گے تم وہ نیک ہو نا جو ہمیں جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، تم یہاں کیوں آ گئے، تم یہاں کیوں پہنچ گئے؟ کہے گا ہاں کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی۔ میں تمہیں نیکی کا بڑا حکم دیتا تھا لیکن اپنی باری میں عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں جہنم سے بڑا ڈراتا تھا لیکن خود بھول جاتا تھا، تمہیں جگانا مجھے یاد رہا، خود میں ہوش میں آنا بھول گیا۔ اتنے بڑے عذاب میں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا۔ سارے جہنمی اپنے عذاب کو بھول کر اس کے پاس جمع ہو جائے اور کہیں گے تو وہ نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا؟ کہے گا ہاں وہی ہوں، تم نے صحیح پہچانا۔ تو پھر ادھر کیسے آئے؟
بد نصیب ادھر کیسے پہنچے؟ کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں گناہ سے روکتا تھا، تمہیں ڈراتا تھا، تمہیں سمجھاتا تھا، تمہیں بہت کچھ کہتا تھا، لیکن جب میں خود تنہائی میں جاتا تھا تو وہی گناہ خود کرنے شروع کر دیتا تھا۔ بد نصیب، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ جس کو جنت کا راستہ آتا تھا نہیں جا سکا، جہنم سے بچنا آتا تھا نہیں بچ سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ، وہاں انسان چیخے گا، وہاں انسان روئے گا، وہاں انسان چیخو پکار کرے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، مولا ایک مرتبہ نکال دے، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، نعمل صالحا نیک عمل کروں گا، ساری زندگی ولی بن جاؤں گا، ساری زندگی تیری تابعداری میں گزاروں گا، غیر الذی کننا نعمل، جو پہلے کر بیٹھا آئندہ کبھی نہیں کرتا، میری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، میرا ہاتھ کبھی غلط نہیں تولے گا، میری زبان کبھی غلط نہیں بولے گی، میری آنکھ کبھی غلط نہیں دیکھے گی، میری زبان کبھی غلط نہیں کہے گی، میرا کان کبھی غلط نہیں سنے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ایک مرتبہ ہمارے اوپر یقین کر لے، ایک مرتبہ مان جا، ایک مرتبہ مہلت دے دے، آئندہ ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ آواز آئے گی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تو سمجھنا چاہتا تو سمجھ جاتا، پلٹنا چاہتا تو پلٹ آتا، میرا راستہ دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا، کیا میں نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ڈرانے والا آیا، درس دینے والا آیا، سمجھانے والا آیا، قرآن آیا، حدیث آئی، آیتیں آئی، شریعت آئی، واقعات آئے، سارا کچھ تم نے سنا لیکن تم نہیں مانے۔ پھر وہ کہے گا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، مولا ایک مرتبہ نکال دے، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر میں نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا تو میں ظالم، مجھے پکڑ لینا۔ میرا رب غصے میں آ کے کہے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خاموش، ذلیل ہو کے چپ کر جاؤ، میرے ساتھ دوبارہ کلام نہ کرنا، میرے ساتھ بات نہ کرنا، میرے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے مجھے چھوڑ دے، اللہ میرے والدین لے لے مجھے چھوڑ دے، وصاحبتہ واخی، جس بیوی کے لیے میں گناہ کرتا رہا، ماں کو بھی دھکے دے دیے، اللہ میں میری بیوی لے لے تو مجھے چھوڑ دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اللہ میرا خاندان سارا لے لے تو مجھے چھوڑ دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ ساری زمین کے انسان لے لے تو مجھے چھوڑ دے۔ آواز آئے گی کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، ایسا نہیں ہوگا، یہ جہنم کا ایک انگارہ تیری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے، تدعو من ادبر وتولا،
جب انسان پھر مایوس ہو جائے گا نا، پھر وہ مایوس ہو کر وقال الذین فی النار لخزانۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنمی اب اللہ سے کلام کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں رہے گی، جہنم کے دروغے سے کہیں گے اے جہنم کے دروغے اپنے رب سے ہماری ایک سفارش تو کر دے، کہے گا کیا؟ کہیں گے اپنے رب سے کہہ اگر ہمیں یہاں سے نہیں نکالتا نہ نکال، ہمیں موت نہیں آتی نہ آئے، رہ لیں گے یہاں، کھائیں گے یہاں، پیئیں گے یہاں، ساری زندگی آگ میں جلتے رہیں گے، لیکن ایک سفارش کر دے، ارے کیا؟ یخفف عنا یوما من العذاب، اسے کہہ دے کہ صرف ایک دن آگ کی تپش کو تھوڑا سا ہلکا ہی کر دے، نہ نکال یہاں سے، نہ چھوڑنا ہمیں، پی لیں گے گرم پانی، پی لیں گے پیپ، رہ لیں گے یہاں ہمیشہ ہمیشہ، لیکن صرف ایک بات تو مان لو، یخفف عنا یوما من العذاب، رب سے کہہ دے ایک دن اس آگ کی تپش کو ذرا کم کر دے، اس کی حرارت کو ٹھنڈا کر دے، اس کو تھوڑا سا لیول کم کر دے۔ آگے سے کہیں گے وہ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، پہلے یہ تو بتاؤ تمہیں کوئی سمجھانے والا آیا تھا کہ نہیں؟ تمہارے سامنے سورۃ حاقہ کھلی تھی کہ نہیں؟ تیرے سامنے سورۃ القاریہ پڑھی جاتی تھی کہ نہیں؟ تمہیں الہاکم التکاثر آتی تھی کہ نہیں؟ تیرے سامنے سورۃ فجر کی تلاوت ہوتی تھی کہ نہیں؟ تمہیں ڈرانے والا کوئی آیا کہ نہیں؟ کہیں گے بلا آئے تو تھے، قرآن تو میرے گھر میں موجود تھا لیکن میں نے پڑھا نہیں، گھر میں موجود تھا لیکن میں نے اس کو کہا دیکھی جائے گی، فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، پکارو 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 پکارو، روو جو مرضی کرو، آج تمہاری کوئی سنی نہیں جائے گی۔ اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے، آنکھوں سے آنسو ختم، حدیث کے الفاظ ہیں خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اتنا روئیں گے آنسو نکل نکل کر اتنا پانی جمع ہو جائے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں اگر ایک ملا کشتی چلانا چاہے تو ان کے آنسوؤں میں کشتی چل جائے گی، لیکن میرا رب تب بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ بدنصیب، آج وقت ہے میرے پاس تمہارے بھی پاس، رمضان ہے، اپنے آپ کو اس بدنصیبی سے بچا۔ آنکھیں جھپک رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زبان ہل رہی ہے، اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، زبان کو ہلا لو، آنکھوں کو برسا لو اور اس رب کو منا لو۔ آج اس رب کے سامنے جھک جاؤ، کل یہ بدنصیبی نہیں ہوگی۔ میرا رب پھر تمہیں کہے گا یہ تمہاری جنت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، داخل ہونے کے بعد جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا، جوانی ایسی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ایسی بیماری نہیں آئے گی، تمنا دل میں آئے چیز حاضر ہو جائے گی، لباس ایسا کہ کبھی خراب نہ ہو، جوانی ایسی کبھی بڑھاپا نہ ہو، منہ سے تھوک نہ آئے، ناک سے بلغم نہ آئے، پیشاب اور پخانہ نہ آئے، ہمیشہ کی جنت مل جائے۔ اور ان سب سے بڑھ کر میرا رب کہے ذرا اپنے چہرے کو اوپر تو اٹھا، جب سارے جنتی اپنے چہروں کو اوپر اٹھائیں تو میرا رب 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹائے اور کہے دیکھ لو اپنے رب کو، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس،
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك لذة النظر إلى وجهك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين